چودھری منصب علی کے گھر میں کہرام مچا ہوا تھا۔ اس کے نوجوان بیٹے نیاز علی کو کسی نے سوتے میں قتل کر دیا تھا۔ میں صبح کے 7 بجے موقع واردات پر پہنچا اور ضابطے کی کارروائی شروع کر دی۔ موقع پر موجود حوالدار نے مجھے بتایا کہ وہ واردات کی اطلاع ملتے ہی موقع واردات پر پہنچ گیا تھا اور اس نے کسی چیز کو ادھر ادھر نہیں کیا۔ مقتول اپنے بستر پر خون میں لت پت ہو رہا تھا۔ بستر برآمدے میں بچھا تھا۔ مارچ کا مہینہ ہونے کے باعث موسم زیادہ گرم نہیں تھا۔ برآمدے میں دوسری چرپائی بھی پڑی ہوئی تھی اور اس پر بستر بھی بچھا ہوا تھا۔ پانتی کی طرف ایک خیز طے کیا ہوا رکھا تھا اور چادر پر شکنیں نہیں تھیں، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس پر کوئی نہیں سویا۔ مقتول کے جسم پر تیز دھار آلے کے 1 درجن نشانات تھے، گویا کہ قاتل نے قتل کے ارادے سے وار کیے تھے۔ اتنے زیادہ وار کئی باتوں کی نشاندہی کرتے تھے۔ اول یہ کہ قتل کے پیچھے سخت نفرت کار فرما تھی۔ دوم، مقتول نے قاتل کو پہچان لیا تھا اور قاتل گھبراہٹ میں وار پر وار کرتا چلا گیا، یعنی مقتول کا بچ جانا قاتل کے حق میں موت کا پیغام ثابت ہو سکتا تھا۔ سوم، یہ کہ قاتل بزدل اور کمزور تھا۔ چند وار کرنے کے بعد اسے اپنے دشمن کی موت کا یقین نہیں آیا تھا۔ خون کے دھبے چرپائی کے نیچے بھی نظر آ رہے تھے۔ 2 باتیں خاص طور پر قابل توجہ تھیں۔ گھر کے دیگر افراد قریبی کمروں میں سوئے ہوئے تھے۔ انہوں نے مقتول کی چیخیں کیوں نہیں سنی؟ اور دوسری بات یہ تھی کہ مقتول خاصا صحت مند شخص تھا۔ اس نے مزاحمت کیوں نہیں کی؟ اگر وہ مزاحمت کرتا تو اس کی لاش کم از کم چرپائی پر پڑی ہوئی نہ ہو پاتی۔ حملہ آور غالباً 2 تھے، ایک نے مقتول کو دبائے رکھا اور دوسرا وار کرتا رہا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ قاتل نے پہلا وار دل پر کیا ہو اور وہی کاری ثابت ہوا۔ تاہم سب سے پہلے یہ اندازہ لگانا تھا کہ قاتل باہر سے آیا تھا یا گھر کا آدمی تھا۔ میں نے لاش پر چادر ڈال دی اور مقتول کے باپ چودھری منصب علی سے پوچھا، قتل کے بارے میں سب سے پہلے کس کو پتہ چلا تھا؟ میری بیوی صابرہ بی بی کو، اس نے جواب دیا۔ سب سے پہلے وہی اٹھتی ہے۔ لاش کو دیکھ کر اس نے چیخ ماری تو سارے گھر کی آنکھ کھل گئی۔ میں نے اسی وقت 2 آدمی تھانے دوڑائے اور لاش کو چادر سے ڈھک دیا۔ میں نے چودھری سے پوچھا، آپ نے باہر کے دروازے چیک کیے تھے؟ اس کا سوال کا جواب اس کے بیٹے صفدر علی نے دیا۔ سین کے دروازے کی کنڈی کھلی ہوئی تھی۔ صفدر علی 30-32 سال کا ایک خوش شکل نوجوان تھا۔ صفدر کے چہرے پر بھی اچانک غصہ نظر آنے لگا تھا۔ یہ تو اندر کا ہی معاملہ لگتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ساتھ والی چرپائی پر سونے والے بندے کو کچھ پتہ ہی نہ چلے؟ میں بھرجائی سے خود پتہ کرتا ہوں۔ جوان، ٹھہر جاؤ ذرا، میں نے اسے روکا۔ تھانے دار بننے کی کوشش نہ کرو ورنہ معاملہ خراب ہو جائے گا۔ مجھے بات سمجھ لینے دو۔ کیا ثمینہ اس چرپائی پر سوئی ہوئی تھی؟ ہاں جی، روز ادھر ہی سوتی ہے، صابرہ بی بی نے جواب دیا۔ صدمے کی وجہ سے مجھے اس بات کا خیال ہی نہیں آیا اور اس نے بھی کچھ نہیں بتایا۔ میں صابرہ بی بی کو بیٹھک میں لے گیا اور کہا، ذرا تسلی سے بات بتائیے، جب آپ نے بیٹے کی لاش دیکھی تو کیا اس وقت بہو اپنے بستر پر موجود تھی؟ صابرہ بی بی نے قدرے سوچنے کے بعد جواب دیا، میں مر جاواں، اس کا بستر تو خالی تھا۔ اگر وہ پہلے اٹھ گئی تھی تو اس نے ہمیں کچھ بتایا کیوں نہیں؟ کیا آپ کی بہو کا اپنے شوہر سے کوئی جھگڑا ہوا تھا؟ ہاں جی، کئی دنوں سے جھگڑا چل رہا تھا۔ میں نے پوچھا، جھگڑے کی وجہ کیا تھی؟ وجہ کیا ہونی تھی جی، چھوٹے لوگوں کو منہ لگا کر غلطی کی، اس نے جواب دیا۔ زیادہ غلطی میرے خاوند کی ہے۔ میں نے اس کو منع بھی کیا تھا کہ وٹے سٹے کی شادی نہ کرے، لیکن وہ نہیں مانا۔ اس نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ اس کے بڑے بیٹے یعنی نیاز علی کی شادی میں بعض وجہ کی بنا پر دیر ہو گئی تھی اور زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے مناسب رشتہ نہیں مل رہا تھا، لہٰذا انہوں نے اپنے سے ایک کم حیثیت خاندان میں وٹے سٹے کی شادی کر دی۔ اس کم حیثیت خاندان کے سربراہ کا نام صوفی عبید اللہ تھا۔
یہ شخص بقول صابرہ بی بی کے بہت چھوٹا زمیندار تھا۔ مرثد علی نے اپنی بیٹی کو صوفی کے بیٹی رفیق سے بیاہ دیا اور اس کی بیٹی سمینہ کو اپنی بہو بنا لیا۔ رفیق نے میری بیٹی کی زندگی عذاب بنا رکھی ہے، صابرہ بی بی بات جاری رکھتے ہوئے بولی۔ ایک تو ان کے گھر میں تنگی ہے، دوسری عشرت کی ساس بہت فضول عورت ہے، ہر وقت بیٹے کے کان بھرتی رہتی ہے، اور بیٹا بھی ماں کا ایسا لاڈلا ہے کہ بیوی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں۔ ذرا سی بات پر بیوی کو ڈانٹنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کی یہ بات قابل یقین نہیں لگتی تھی۔ ایک تو وہ لوگ اونچی حیثیت کے مالک تھے اور دوسرے رفیق کی بہن ان کے گھر میں تھی، وہ اس سے یعنی سمینہ کو زیادہ تنگ کر سکتے تھے۔ میں نے پوچھا، آپ لوگ رفیق کی بہن سمینہ سے کیسا سلوک کرتے ہیں؟ کیا اپنی بیٹی پر ہونے والی زیادتی کا بدلہ نہیں لیتے؟ ہم اعلیٰ ذات کے خاندانی لوگ ہیں، اس نے فخر سے کہا۔ میرا بیٹا سمینہ کو پھولوں کی طرح رکھتا تھا، لیکن وہ ذرا سی بات پر اس سے لڑنا شروع کر دیتی تھی۔ 2 روز پہلے بھی دونوں میں جھگڑا ہوا تھا۔ سمینہ میکے جانے کی ضد کر رہی تھی، لیکن نیاز علی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ گھر میں 100 مجبوریاں ہوتی ہیں، انسان شادی اسی لیے نہیں کرتا کہ بیوی ہر وقت میکے میں ہی بیٹھی رہے۔ کیا آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ نیاز علی کو سمینہ نے قتل کیا ہے؟ یہ پتہ کرنا تو آپ کا کام ہے۔ ایسی عورتوں کا کیا بھروسہ، ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنے کسی یار سے یہ کام کروایا ہو۔ اس عورت نے بلا تامل اپنی بہو پر الزام لگا دیا تھا۔ میں نے پوچھا، آپ اس کے کتنے یاروں کو جانتی ہیں؟ یہ معلوم کرنا آپ کا کام ہے۔ آپ وہ بتائیں جو آپ کو معلوم ہو۔ اگر آپ کو اپنی بہو سمینہ پر شک ہے تو اس شک کی کوئی وجہ بتائیں۔ شک ہم نے ظاہر کر دیا ہے، وجہ اب آپ معلوم کریں۔ سمینہ کو 2-4 دن تھانے میں رکھیں، سب کچھ اگل دے گی۔ میں نے ضروری باتیں نوٹ کر کے اسے باہر بھیج دیا اور چودھری کو اندر بلا کر کہا، چودھری صاحب، آپ نے کہا تھا کہ قاتل باہر سے ہی آیا کرتے ہیں، مگر آپ کی بیوی کا خیال ہے کہ قاتل اندر کا کوئی آدمی ہے، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ملک صاحب، میرا تو دماغ ہی کام نہیں کر رہا، اس نے کہا، سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ میں ابھی سمینہ سے بات کر رہا تھا، مگر وہ کوئی جواب ہی نہیں دیتی، بس روئے چلی جا رہی ہے۔ میری بیٹی کو بھی اسی پر شک ہے۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا ہے کہ وہ سمینہ سے اگلوانے کی کوشش کرے۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا، یہ کام آپ کے بس کا نہیں ہے، تفتیش کرنا ہمارا کام ہے، اپنی بہو کو یہاں بلائیں۔ اس نے برآمدے میں جا کر اپنی بیوی کو آواز دی اور کہا کہ سمینہ کو بیٹھک میں بھیج دے۔ چند ساتھ کے بعد صابرہ بی بی سمینہ کو لیتے ہوئے بیٹھک میں داخل ہوئی۔ اس نے سمینہ کا بازو پکڑ رکھا تھا اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ سمینہ کی مرضی کے خلاف اسے کھینچ کر لا رہی ہے۔ دوسری طرف سے ایک نوجوان لڑکی نے سمینہ کو پکڑ رکھا تھا۔ وہ بھاری جسم اور موٹے نقوش والی ایک بدمزاج سی لڑکی معلوم ہوتی تھی۔ اس کے مقابلے میں سمینہ ایک حسین اور دبلی پتلی لڑکی تھی۔ اس کی رنگت سرخ و سفید اور عمر 18-19 سال کے لگ بھگ تھی۔ اس کے سیاہ بال کھلے ہوئے تھے، اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور غم سے نڈھال ہو رہی تھی۔ تھانے دار صاحب، اس کے رونے دھونے پر نہ جائیں، صابرہ بی بی نے کہا، یہ مکر کر رہی ہے، اس کو ذرا دبکا شپکا لگائیں، 1 منٹ میں سب کچھ اگل دے گی۔ بی بی، آپ مجھے طریقے نہ سمجھائیں، مجھے سارے طریقے آتے ہیں، مجھے اپنے طریقے سے کام کرنے دیں اور اس کو چھوڑ دیں، یہ کہیں نہیں جا سکتی۔ دونوں عورتوں نے لڑکی کو چھوڑ دیا۔ وہ وہیں پر بیٹھ گئی اور گھٹنوں میں سر دے کر رونے لگی۔ میں نے چودھری سے کہا، فی الحال اسے کسی الگ کمرے میں بٹھا دیں اور گھر میں سب کو یہ بتا دیں کہ کوئی شخص اس کے ساتھ سوال جواب نہ کرے۔ یہ اچھی زبردستی ہے، صابرہ نے غصے سے کہا۔ میرا پتر قتل ہو گیا ہے اور ہم سوال جواب بھی نہ کریں؟ قانون یہی کہتا ہے چودھرانی، میں نے کہا۔ جرم کی تفتیش کرنا پولیس کا کام ہے، اگر آپ کو کچھ معلوم ہے تو آپ مجھے بتائیں۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی۔ چودھری نے میری ہدایت کے مطابق سمینہ کو الگ کمرے میں بٹھا دیا۔
میں نے دوبارہ سوالات کا سلسلہ شروع کیا۔ چودھری صاحب، آپ نے اپنی بیوی کی باتیں سن لی ہیں، اب آپ اپنی بات کریں۔ کیا آپ کو بھی اپنی بہو پر شک ہے؟ شک والی بات تو ہے، اس نے جواب دیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ قتل ہو جائے اور ساتھ والے بستر پر سونے والے کو خبر تک نہ ہو، جاگنے کے بعد بھی پتہ نہ چلے؟ کیا آپ کو یقین ہے کہ سمینہ گزشتہ رات برآمدے میں سوئی تھی؟ ہر روز ہی برآمدے میں سوتی ہے۔ روزانہ کی بات نہیں کریں، کل رات کی بات بتائیں۔ میں نے تو نہیں دیکھا، مگر سب کہتے ہیں کہ وہ گزشتہ رات برآمدے میں سوئی ہوئی تھی۔ اس بات کو چھوڑیں، اسے میں چیک کر لوں گا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کی بہو کا اپنے شوہر سے کوئی تنازع چل رہا تھا؟ تنازع تو کوئی خاص نہیں تھا، 2-4 روز پہلے دونوں میں کوئی جھگڑا ہوا تھا۔ سمینہ میکے جانا چاہتی تھی، نیاز علی نے اسے اجازت بھی دی تھی، لیکن شام کو سمینہ نے میکے جانے سے انکار کر دیا۔ اس پر نیاز علی کو بڑا غصہ آیا اور دونوں میں توں تکار ہو گئی۔ کیا آپ کے خیال میں اتنی سی بات پر کوئی عورت اپنے شوہر کو قتل کر سکتی ہے؟ اگر یہ بات آپ کسی اور موقع پر پوچھتے تو میں انکار میں جواب دیتا، لیکن میرے بیٹی کی لاش باہر پڑی ہے، میں کیسے اپنی بہو کو باغی قرار دے سکتا ہوں؟ چودھری صاحب، بندے کے 100 سجن ہوں تو 2-4 دشمن بھی ہوتے ہیں۔ آپ کسی اور دشمن کے بارے میں بھی سوچیں۔ میں ضرور سوچوں گا، لیکن ایک بات اور بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ یہ شادی نیاز علی کی پسند سے ہوئی تھی۔ اس نے سمینہ کو کہیں دیکھ لیا تھا اور ضد کر کے شادی کی تھی۔ سمینہ نیاز علی سے عمر میں آتی ہے۔ یہ اس شادی پر راضی نہیں تھی، اس نے کہیں اور آنکھیں لڑا رکھی تھیں۔ نیاز علی نے سمینہ کے بھائی رفیق سے بات کی اور رفیق نے بہن کو سمجھا بجھا کر شادی کے لیے راضی کیا۔ میں نے کہا، اور رفیق اسی لیے راضی ہو گیا تھا کہ آپ نے اسے اپنی بیٹی دینے کا وعدہ کر لیا تھا۔ یہ بات بعد میں ہوئی تھی اور یہ الگ معاملہ ہے۔ سمینہ نے اگر خود نیاز علی کو قتل نہیں کیا تو کسی سے کروایا ہے۔ آپ لڑکی کی شکل و صورت پر نہ جائیں، ایسی خوبصورت لڑکیاں اندر سے بہت خطرناک ہوتی ہیں۔ سمینہ نے میرے بیٹے کو کبھی اپنا خاوند تسلیم نہیں کیا تھا۔ یہ شروع سے موقع کی طاق میں تھی، اس کی بات میں خاصا وزن تھا۔ اب دیکھنے والی بات یہ تھی کہ اس الزام میں کہاں کی حقیقت تھی اور وہ کون تھا جس سے سمینہ نے آنکھ لڑا رکھی تھی۔ میں نے پوچھا، چودھری صاحب، کیا آپ اس نوجوان کا نام بتا سکتے ہیں جس سے سمینہ نے آنکھ لڑا رکھی تھی؟ میں اپنے بیٹے سے پوچھ کر بتاتا ہوں، اس نے کہا۔ پھر صفدر علی کو اندر بلایا اور اس سے سمینہ کے مبینہ آشنا کا نام پوچھا۔ وہ لوہاروں کا بیٹا راجو نہیں ہے؟ صفدر علی نے جواب دیا۔ اس کے ساتھ تھا اس کا چکر۔ صحیح نام کیا ہے اس کا؟ میں نے پوچھا۔ نام تو سلیم، مگر سب راجو لوہار کہتے ہیں۔ میں نے سلیم عرف راجو لوہار کا پتہ نوٹ کیا، پھر پوچھا، گھر میں اس وقت کتنے افراد ہیں؟ گھر میں اس وقت بچوں کے علاوہ 6 افراد ہیں۔ چودھری نے جواب دیا۔ 4 سے تو آپ مل چکے ہیں، اس کے علاوہ میری ایک چھوٹی بہو اور بیٹی ہے، 2 ملازم اس کے علاوہ ہیں۔ ملازموں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ہمارے ملازم ایسے نہیں ہیں، پھر بھی میں ملازموں سے بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ میں نے کہا، لیکن پہلے آپ چھوٹی بہو اور بیٹی کو بلائیں۔ صفدر علی اندر جا کر دونوں کو بلا لایا۔ میں نے پوچھا، کیا تم رفیق کی بیوی ہو؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ یہاں آئے ہوئے کتنے دن ہوئے؟ 4 دن۔ کیا تم راضی خوشی یہاں آئی ہو؟ اس نے برا سا منہ بنا کر کہا، کبھی کوئی عورت راضی خوشی بھی خاوند کا گھر چھوڑ دیتی ہے؟ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ زبان کی تیز اور قدرے احمق تھی۔ یہ تو تم سچ کہتی ہو، میں نے اس کی تائید کی۔ پھر پوچھا، خاوند سے جھگڑا کس بات پر ہوا تھا؟ فساد کی جڑ میری ساس ہے، رفیق اس کے اشاروں پر چلتا ہے۔ وہ خود تو ہر وقت بستر پر پڑی رہتی ہے اور چاہتی ہے کہ میں سارا دن اس کے گند دھوتی رہوں، ہانڈی روٹی کروں، برتن دھوں، صفائی کروں، کپڑے دھوں، کیا کروں؟ انسان ہوں، کوئی حیوان تو نہیں۔ انسان کو انصاف کی بات کرنا چاہیے۔ اس دن میں نے کھانے کے بعد اپنی ساس کو برتن دھونے کے لیے کہہ دیا، بس اتنی سی بات پر رفیق نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ کہنے لگا،
میں ہوتی کون ہوں اس کی ماں کو کام کرنے والی؟ ماں بھی بک بک کرنے لگی۔ میں نے کہا مجھ سے یہ اتنا بڑا ٹبر نہیں سنبھالا جاتا، ماں کا بہت خیال ہے تو نوکر رکھ لو۔ میں نے پوچھا گھر میں نوکر کوئی نہیں ہے؟ ہو نا نوکر، اس نے نخوت سے کہا۔ ہانڈی کونڈی چاٹ کر گزارا کرنے والے کیا خاک نوکر رکھیں گے؟ زمینوں کی ساری کمائی تو وہ جوئے میں ہار جاتا ہے۔ تمہارا مطلب ہے رفیق جوا کھیلتا ہے؟ جوا بھی کھیلتا ہے اور کبھی کبھی نشہ بھی کرتا ہے۔ نیاز بائی کی اس سے وہیں پر دوستی ہوئی تھی۔ وہ بے خیالی میں ایسی بات کہہ گئی تھی جو شاید ویسے نہ بتاتی، یعنی یہ کہ اس کا مقتول بھائی بھی جوا کھیلتا تھا۔ میں نے پوچھا کیا تمہارے جھگڑے کا اثر تمہاری برجائی پر پڑتا ہے؟ نہیں جی، میرا بھائی بہت شریف آدمی تھا، وہ سمینہ کو بہت خوش رکھتا تھا۔ اب آپ یہ دیکھ لیں میں 5 روز سے یہاں پڑی ہوں۔ اگر نیاز بائی غیرت، میرا مطلب ہے کہ ایسا ویسا آدمی ہوتا تو اس روز سمینہ کو نکال باہر کرتا۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، وٹے سٹے کی شادی میں یہی کچھ ہوتا ہے جی۔ تمہارے خیال میں نیاز علی کے قتل میں کس کا ہاتھ ہے؟ سمینہ کا۔ اور کس کا؟ اس نے کھٹ سے جواب دیا۔ میں اس کی بھابھی کی طرف متوجہ ہوا۔ کہنے کو وہ چھوٹی بھابھی تھی لیکن عمر میں سمینہ سے 5-6 سال بڑی لگتی تھی۔ اس کا نام صادقہ تھا۔ وہ کھلتے ہوئے رنگ کی ایک خود شکل عورت تھی مگر سمینہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھی۔ میرے سوال کے جواب میں اس نے کہا کہ وہ شور سن کر اٹھ گئی تھی اور اس سے زیادہ اسے کچھ معلوم نہیں تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ عشرت کے سامنے کھل کر بات کرتے ہوئے گھبرا رہی تھی۔ بس پھر میں نے عشرت کو واپس بھیج دیا اور اس سے پوچھا کہ سمینہ گزشتہ رات کہاں سوئی تھی؟ مجھے پکا پتہ نہیں جی، اس نے جواب دیا۔ پرسوں میاں بیوی میں بہت جھگڑا ہوا تھا، اسی لیے ہو سکتا ہے کہ سمینہ اندر کمرے میں سو گئی ہو۔ کیا پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے؟ ہاں جی، جس دن میاں بیوی میں ناراضگی ہوتی تھی اس رات سمینہ الگ سوتی تھی۔ جھگڑا کس بات پر ہوا تھا؟ بھائی نیاز سمینہ کو میکے بھیجنا چاہتے تھے مگر وہ جانے پر تیار نہیں تھی۔ کیا وہ خوشی سے بھیجنا چاہتا تھا یا ناراضگی سے؟ خوشی سے بھیجتا تو وہ فوراً چلی جاتی۔ میرے استفسار پر اس نے جھگڑے کی کچھ تفصیل بتائی۔ یہ تفصیل میں آپ کو سمینہ کے بیان کے ساتھ ملا کر بتاؤں گا۔ تفصیل ایک ہے لیکن بتانے والے 2 ہیں۔ میں نے صادقہ سے پوچھا کیا نیاز علی سمینہ کو مارتا تھا؟ تو اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا عورتیں ہوتی ہی مار کھانے کے لیے ہیں جی، مار تو مجھے بھی پڑتی ہے لیکن سمینہ کی قسمت تو کوئی زیادہ ہی خراب تھی۔ جس روز میری نند اپنے خاوند سے ناراض ہو کر گھر آتی تھی اس روز سمینہ کی کمبختی آ جاتی تھی۔ ادھر عشرت منہ پھیلائے گھر میں داخل ہوئی، ادھر بھائی نیاز نے جوتا اتارا۔ میرا نام نہیں لینا جی، ان لوگوں میں تکبر بہت ہے۔ اس نے مجھے اور بھی بہت کچھ بتایا تھا مگر اس کہانی کا ان باتوں سے زیادہ تعلق نہیں ہے، اسی لیے انہیں چھوڑتا ہوں۔ صادقہ کو فارغ کرنے کے بعد میں نے سمینہ کو بیٹھک میں بلایا اور کہا سمینہ بی بی، اس کمرے میں میرے اور تمہارے سوا کوئی نہیں ہے، تم جو کچھ بتاؤ گی وہ مجھ تک رہے گا، اسی لیے کوئی بات چھپانے کی کوشش نہ کرنا۔ وہ سسکیاں لیتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی تھی اور سر جھکا کر کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کا چہرہ کھلے ہوئے بالوں نے چھپا رکھا تھا۔ میں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا مجھے معلوم ہے کہ پرسوں تمہارا اپنے خاوند سے جھگڑا ہوا تھا، یہ جھگڑا کس وجہ سے ہوا تھا؟ اس نے اپنے چہرے سے ہاتھ ہٹائے اور بھرائی ہوئی آواز میں بولی یہاں تو جی روزانہ ہی جھگڑا ہوتا ہے، سارا قصور میرے بھائی کا ہے جس نے جانتے بوجھتے ہوئے مجھے اس جہنم میں ڈالا۔ میرے سوالات کے جواب میں اس نے جو واقعہ بتایا وہ میں اپنے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔